السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج میں نے اپنے پرائم منسٹر صاحب کا، عمران خان کا میں نے بیان سنا، تقریر سنا، تو وہ مولوی حضرات کو تقریر کر رہے تھے اور اس نے 4 باتوں پہ بات کی کہ سچائی اور صفائی اور اس طرح، یعنی جو 4 باتیں اس نے کی دیانتداری اور ایمانداری پہ اور سچائی پہ اور صفائی پہ، تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جب تک نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ہر طرف یعنی کفر کا اندھیرا تھا، ایک مسلمان بھی نہیں تھا۔ تو 40 سال تک اللہ رب العزت نے معاشرے میں نبی علیہ السلام کی تربیت فرما کر اور معاشرے میں لوگوں کو اس کی پہچان، اللہ رب العزت نے پہچان کرا دی لوگوں میں سے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگ امانتیں رکھتے تھے اور لوگوں کے پنچایت یعنی جرگے اور اس کے وہ کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، اور لوگوں میں بہت وہ پاپولر تھے کہ یہ بہت ایماندار ہے، امین ہے اور سچا انسان ہے، امانت گر ہے، لوگ ان کے ساتھ امانتیں رکھتے تھے۔ تو نبوت کی محنت جب نہیں شروع ہوئی تو ایک مسلمان نہیں تھا۔ 40 سال تک جب نبی علیہ السلام کو جس دن نبوت مل گئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ لمبا واقعہ ہے، اور وہ پھر نبی علیہ السلام بڑے گھبرا گئے تھے اور اس کے اوپر کب کبھی آ گئی جب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اقرأ باسم ربک، اور انہوں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں، اور پھر اس کو جو ہے نا اللہ نے وہ اس کو چنا تھا۔ تو وہ دوڑتے دوڑتے نبی علیہ السلام جب گھر آئے تو ان کی بیوی جو تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، تو وہ اس ٹائم نبی علیہ السلام کے اس کے زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں، جب اس کے فوت کے بعد جب وہ فوت ہو گئی تو پھر نبی علیہ السلام نے اور شادیاں کی، مگر اس کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی تھی۔ تو جب گھر آئے تو کہا کہ کمبل لاؤ میرے اوپر اوڑھو۔ تو پھر اس نے پوچھا اس طرح گھبرائے ہوئے کیا بات ہے، تو اس نے واقعہ پورا سنایا۔ تو ان کا ماموں جو تھا نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ماموں جو تھا وہ بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ آخر الزمان نبی آئے گا، وہ پورا وہ بس سنایا تھا، اس کو بتایا تھا۔ تو یہ سمجھ گئی کہ اللہ نے نبوت کے محنت کے لیے آپ کو چنا ہے، تو اللہ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام آتے ہی کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے یہ دن ختم ہو گئے، میں اب نہیں بچوں گا۔ تو پھر اس نے اس کو دلاسا دیا اور اس کو یعنی کہا کہ آپ گھبراؤ مت، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے صبح کے وقت ایک ٹھیلی پہ چڑھ کر، وہاں کے اس طرح وہ تھا کہ کوئی خاص بات ہوتی تو صبح کے وقت وہ ٹھیلی پہ چڑھتے اور آواز لگاتے، تو صبح کی خاموشی ہوتی ہے تو آواز دور تک جاتا ہے، اور وہ اس طرح پہاڑی علاقے بھی تھے، تو پھر لوگ نکل آتے تھے اور پھر جب جو کچھ ہوتا تو وہ پھر بتاتے سناتے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے وہ ٹیلے پہ چڑھ کر آواز لگائی، اور اس کی سارے جو ارد گرد کے گھروں میں لوگ تھے، اس کے قوم کے، اس کے آس پاس، تو سب سے یہی کہا کہ اے لوگوں، میں آپ کی نظر میں کیسا انسان ہوں؟ تو اللہ نے جو جتنے بھی یعنی مشرکین اور منافقین اور یہود و نصارہ جتنے بھی اس میں مکسم کڑے تھے، تو سب نے یہ زبان پہ ان کی زبان پہ اللہ نے یہ بات جاری کی کہ آپ جب ان سے کہا کہ میں آپ کے نظر میں کیسا انسان ہوں، اے لوگو میں آپ کے نظر میں کیسا انسان ہوں، تو سب نے کہا آپ امین ہیں، آپ امانت گر ہیں، آپ سچے ہیں، ایک آپ باکردار اور بہت پاک اور صاف انسان ہیں آپ۔ تو ان سے پھر کہا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک ڈاکوؤں کا گروہ آ کر آپ کو لوٹنا چاہتی ہے تو آپ مان جائیں گے؟ تو سب نے ایک ہی آواز میں کہا ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت گر ہیں۔ تو پھر ان سے کہا، اور نبیوں نے تو یہ آواز لگایا ہے
یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو نبی علیہ السلام نے یا قومی نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہاں، تو سب سے پہلے اس کے چچا نے ابو لہب نے وہ اٹھایا اور اس کے اوپر پتھر سے وار کیا اور اس کو اس برا بھلا کہا اور کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تمہاری یہ اور کیا کیا. تو پھر اللہ نے یہ آیات بھی نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے. اور اس میں جو ہے نا، پھر ابو لہب کو تو بہت ایسے موت میں مرا کہ کتے کے ساتھ زیادہ وہ بری موت سے مرا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، ابو جہل کو اور اپنے سارے خاندان کو، اپنے قوم قبیلے کو، کہ اے لوگو، آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو یعنی شروع کرو، پکڑو اور کرو. ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس کی محنت پہلے شروع ہوئی. لا الہ الا اللہ کی یقین یعنی ایمان کی محنت نبی علیہ السلام نے 13 سال کی، صرف ایمان کی محنت ہوئی. ہاں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کچھ بھی نہیں، صرف ایمان کی محنت. لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، اور پھر محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی. تو اس پہ نبی علیہ السلام کے 13 سال لگ گئے. تو اگر ہمارے پاکستان کو اللہ نے وجود بھی کس مہینے میں دیا جس میں قرآن نازل ہوا، بڑے بڑے کام اللہ نے کیے، تو اللہ نے اسی نبوت کے محنت کے لیے اللہ نے پاکستان کو وجود دیا. تو جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے، ہاں، آج وہی بات نبی علیہ السلام کی، اے پاکستان کے لوگوں، یہ محنت شروع کر لو، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ نبی والی محنت. اگر نبی والی محنت جو نبی علیہ السلام نے کی تھی اس نہج پہ کار نبوت کو، تو اس نہج پہ کیا جائے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا تھا، صحابہ پر محنت کی، اور صحابہ وہ ایک ماڈل بنے لوگوں کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کولو مثلنا. بڑے بڑے لمبے لمبے بیان و تقریر نہیں کرتے تھے، وہ یہ آواز لگاتے تھے، کولو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. تو وہ کیسے تھے؟ تو وہ تو لوگوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ. تو اس جیسی محنت ہوگی جیسے نبی علیہ السلام نے محنت کی، ایمان کی، اور پھر معاملات، معاشرات، اخلاقیات ایٹومیٹک ایسے آئیں گے. تو میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے یہ میں آواز، اللہ کرے کہ یہ میری آواز پہنچے، کہ سب سے پہلے آپ کے جتنے بھی وہ ہیں سب کو 4 مہینے لگا لیں، شروع کریں کہ بھئی نوکری اس کو نہیں ملے گی جس نے 4 مہینے نہیں لگائے ہوں گے، اور جس کے نہیں لگے تو جائیں 4 مہینے لگائے، ان کو چھٹی دے دیں. تو یہ جب نبی علیہ السلام کی مبارک محنت کریں گے اور ان کے دل میں وہ نور آئے گا، اور یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر پھر نہ چوری ہوگی، نہ بد اخلاقی ہوگی، نہ یعنی اللہ پاک رحمت و برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. تو یہ چھوٹا سا کلپ میں نے بنایا. انشاءاللہ اب میں ہر ہفتے ایک کلپ بناؤں گا، اسی پہ بات کریں گے کہ ہماری پاکستانی قوم اگر اس محنت پر آئے گی تو اللہ خلافت دیں گے اور پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.